بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کلاس 9th کے لیے اردو کے لیکچر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج حمد کا تسلسل ہے، ہم پیج نمبر 101 پر ہیں، شعر نمبر 9 اور 10 کی تشریح کی جائے گی۔ شعر نمبر 9 آپ کے سامنے تحریر ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ذکر ہے آفاق کا۔ آفاق سے مراد ہے پوری دنیا، ساری دنیا، ہر جگہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہر چیز، یہ آفاق ہے۔ یعنی اس زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمانوں پر، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، بادل، بارش، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آفاق ہے۔ آفاق میں پھیلے گی، اب دوسری چیز ہے پھیلنا، پھیل جانا، پھیلے گی کسی چیز کا دور دور تک پہنچ جانا، ہر جگہ شامل ہو جانا۔ پوری دنیا میں کوئی چیز پھیل چکی ہے، ہر جگہ شامل ہو چکی ہے، ہر جگہ تک رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ اور دیکھیں کیا چیز، مہک تیری۔ مہک تیری یعنی تیری مہک، تیری خوشبو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہک کیا ہے؟ اللہ کی مہک ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لینا، توحید، یہ اللہ تعالیٰ کی مہک ہے۔ یہ مہک ایسی نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ایک خطے میں پائی جا سکتی ہے یا محسوس کی جا سکتی ہے اور دوسرے خطے میں، دوسرے علاقے میں، دوسرے جگہ کے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی مہک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اب جو چیز ہے کب تک کی تشریح ہے، کب تک، کیسے نہیں پھیلے گی، کس زمانے تک نہیں پھیلے گی، اور کیوں نہیں پھیلے گی، کیوں نہیں پھیلے گی، اس کی یہ تشریح ہے۔ اللہ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی مہک پوری دنیا میں کیوں نہیں پھیلے گی، پھیلنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پھیل رہی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس وجہ کی تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کی تعلیمات دنیا میں پھیل رہی ہیں تو کس وجہ سے پھیلی ہیں۔ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ سبا کیا کر رہی ہے۔ سبا کیا ہے؟ سبا اصل میں ہوا کو کہتے ہیں، صبح کی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ تحریر شدہ ہے کہ بہار کی تازہ ہوا بھی سبا ہے۔ سبا کیا کر رہی ہے؟ سبا کا کام تو اڑنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے۔ تو سبا کیا کرتی ہے؟ سبا پیغام تیرا، یعنی تیرا پیغام، تیرا پیغام سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یا اللہ کی بات، اللہ کی بات، اللہ کی تعلیمات یا اللہ کی صفات، اللہ کی صفات کو کیا کر رہی ہے؟ سبا اس پیغام کو گھر گھر لیے پھرتی ہے، گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ گھر گھر لیے پھرنا، ہر جگہ بھیجنا، ہر جگہ بھیج رہی ہے، ہر جگہ تک پہنچا رہی ہے۔ تو اصل میں سبا نے، تازہ ہوا نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار پوری دنیا تک پھیلا دیا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت نہ پہنچے؟ عزیز طلباء، یقیناً آپ شعر کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 10 کی طرف۔ اور شعر نمبر 10 ذرا اپنے نالج کو ریکال کریں۔ لیکچرز میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ غزل یا نظم کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے۔ یہ سوال ہے، یہ سوال بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا پیپر کا MCQ ہے۔ غزل یا نظم کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو عزیز طلباء،
اس کا جواب ہے مقطع۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مقطع ہے، اس سے غزل اور نظم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک پہچان ہے کہ اس میں تخلص کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تخلص کیا ہے؟ شاعر کا شاعرانہ نام ہے، شاعر کا شاعرانہ نام تخلص کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر نے اپنا شاعرانہ نام استعمال کیا ہے، اور یہ الطاف حسین ان کا نام تھا، شاعرانہ نام ان کا حالی ہے، الطاف حسین حالی کے نام سے مشہور ہیں، اور اس وجہ سے اس آخری شعر اور تخلص کی وجہ سے اس آخری شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کا ذکر ہے، اور 13 سے مراد شاعر خود ہے، شاعر خود الطاف حسین حالی اپنا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے بول کا ذکر کر رہے ہیں۔ 13 بول سے مراد سخن، کلام، شاعری، شعر، گیت، اشعار، کہ اے الطاف حسین حالی 13 ہر بول تو نے جو شاعری کی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ دل سے ٹکرا کے گزرنا، دل کو اچھا لگنا، دل پر اثر کرنا، پسند آ جانا، دل کو متاثر کرنا۔ اے الطاف حسین حالی 13 ہر بول دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کو نہ چھوئے، دل کو ضرور چھوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے رنگ بیاں۔ رنگ بیاں شاعر کا شاعری کرنے کا انداز، اسلوب، سٹائل۔ 13 شاعری کرنے کا انداز، اسلوب اور سٹائل جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جدا ہے، سب سے جدا۔ پہلے تو سب کی تشریح کرتے ہیں، سب سے مراد تمام دیگر شعراء جتنے بھی باقی شاعر ہیں، ان سب شعراء سے 13 انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ جدا ہے، منفرد ہے، الگ ہے، پیارا ہے، ممتاز ہے، اچھا ہے۔ 13 انداز ان سب سے منفرد ہے، اور کچھ یعنی تھوڑا سا 13 انداز ان سے مختلف ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی تعریف کر دی ہے، شاعر نے اپنی تعریف کر دی ہے۔ تعریف کا ذکر اس لیے کیا کہ تعریف کوئی اور کرے تو اچھا لگتا ہے، میں خود ہی کہوں کہ میرا یہ لیکچر بہت اچھا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن الطاف حسین حالی نے اپنے ہر بول کی دل سے ٹکرا جانے کی اور رنگ بیان کے مختلف ہونے کی اور اچھے ہونے کا ذکر کیا ہے کہ میرا رنگ بیان اتنا اچھا ہے کہ وہ لوگوں پر اثر کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، شاعر جب اپنی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے شاعرانہ تعلی۔ شاعرانہ تعلی کا مطلب ہے شاعر اپنے ہی اشعار میں اپنی ہی شاعری کی جب تعریف کرے تو اس چیز کا نام شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، نصاب میں جو فرسٹ بریک ڈاؤن ہے اس میں ایک ہی نظم شامل ہے، وہ ایک نظم ہم نے تشریح کر دی ہے، اور اب آپ ان لیکچرز کے ذریعے جو چیزیں تشریح کر دی گئی ہیں ان تشریح شدہ اشعار کو اوپر لکھیں، اور نیچے جو تشریح بیان کر دی گئی ہے میں نے بیان کی ہے اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کر دیں، اور پھر اس کو آپ واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں، اور پھر اس کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے چیک کر کے آپ کو دوبارہ بتا دیا جائے گا۔ مزید آگے کے لیکچرز میں ہم میر تقی میر کی 2 غزلوں کی تشریح کریں گے۔ والسلام، بہت شکریہ۔